علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره، رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میں سب سے پہلے اپنی ماں و بہنوں کو گزارش کروں گا کہ تھوڑا خاموشی کا مظاہرہ فرمائیں۔ اگر میری گفتگو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو تھوڑا خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ آپ بچوں کو خاموش کرائیں۔ معزز ساتھیوں، آج 4 مارچ 2022 بروز جمعۃ المبارک ڈیرہ غازی خان توسہ شریف کے مشہور و معروف ایریا میں حضرت مولانا اعجاز الحق قاسمی دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر ان کے مدرسہ اعجاز القرآن میں ختم القرآن اور اصلاحی اجتماعی تبلیغی روحانی اجتماع میں رب کریم شرکت کا موقع دے رہا ہے۔ ہمارے اسٹیج پر حضرت مولانا کے مامو جان محترم شاعر اسلام غلام فرید طیب صاحب بہت بہتر کلام پیش کر رہے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے اس طرح بچوں کی طرح بیٹھ کر ان کے کلام اپنے بچپن میں سنے ہیں، اور آج تک میری گاڑی میں کلام گونجتا ہے تو بھائی طیب کو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، میں باقاعدہ سنتا ہوں، نظریاتی لوگوں کو سننے کی کوشش کیا جو مسلک، مذہب، ایمان، عقائد بتائے۔ لوگ ایسے راگنی والوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ بابا یوں نہیں ہے، گلوکاری نہیں ہوتی، نعت خوانی ہوتی ہے، اور وہ بھی اللہ کے رسول کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ نے ان کی گفتگو میں عقائد سمجھو، مسائل، فضائل، دلائل سمجھو، اور ان کا ماشاءاللہ علماء سے رابطہ ہے۔ ابھی مجھ سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایسا اجتماع کیسا ہوا معراج کی رات میں، تو پوری اس ترتیب پر۔ تو جو اتھینٹک بندوں سے رابطے میں ہو ان کا کلام بھی اتھینٹک ہوا کرتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ ان سب کی عمروں میں برکات عطا فرمائے۔ آپ کے اسٹیج پر جملہ علماء کرام آپ حضرات تشریف فرما ہے، اور توسہ شریف سے تو میرا ایک قرب کا تعلق ہے کہ میری پہلی بیعت شیخ العرب والعجم، مناظر اہل سنت والجماعت، مناظر اسلام، سرمایہ اہل سنت والجماعت حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ سے ہے، اور میں ان کے شہر میں موجود ہوں۔ تو اپنے شیخ مکرم کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کر لی۔ میرے دوستو، مجھ سے قبل یہ معراج پر گفتگو کر رہے تھے، میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میں معراج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں۔ میں نے معراج کا واقعہ آپ کو نہیں سنانا، وہ آپ سن چکے ہیں، یاد ہے، کئی بار آپ پڑھ چکے، لیکن اس واقعات میں جو چیدہ کچھ موتی، کچھ ثبوت، کچھ عقائد، مسائل، فضائل، دلائل نکلتے ہیں نا، وہ میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں رکھوں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ معراج کب ہوا؟ جب اعلان نبوت کو 10 سال پورے ہوئے تو معراج ہوا۔ دوسرا سوال ہے معراج کیوں ہوا؟ تو اس کا آسان جواب ہے کہ رسالت مآب کو رب نے رتبہ دے دیا۔ تیسرا سوال ہے وجہ کیا بنی؟ تو بھائی وجہ بنیادی 3 بنی ہے۔ 3 غم اللہ کے رسول پہ در پہ آئے ہیں، رب کریم نے ان کا ازالہ فرمایا اور رسالت مآب کو آسمانی سفر کیا۔ بھائی وہ 3 غم کون سے ہیں؟ پہلا غم اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال۔ پیغمبر کریم کی عمر 25 سال اور اب عمر 50 سال، وہ بیوی اس وقت آئی اور آج دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ کے رسول کے غم کا ساتھ۔ ابھی یہ غم سے نکلے نہیں تھے
کہ رسالت مآب علیہ السلام کے شفیق و رحیم چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہے، جو رسول اللہ پر صاحبانی کی حیثیت پر حضور پاک علیہ السلام کا تحفظ کیا کرتے تھے. ان کے انتقال کا غم ابھی پورا ہے. آواز نہیں آ رہی تو کون سے پوچھیں؟ مجھے سے نہ پوچھیں. کیا مسئلہ؟ آپ لے آئیں دوسرا مائک بھی. اصل میں جو ڈنڈا ہوتا ہے نا اس سے ڈر لگتا ہے. آپ سمجھے؟ آپ ڈنڈے والا مائک لے کر اس سے پھر بندہ گفتگو نہیں کر. یوں میں ہاتھ کروں یا اٹک جائے گا، سمجھا نہیں سکتا. آدھا سمجھنا جو ہے نا وہ ہاتھوں کے ذریعے ہوتا ہے، آدھا زبان کے ذریعے. اس لیے میں ڈنڈے والی چیزوں کو استعمال نہیں کرتا. دلیل دلیل ہوتی ہے، ڈنڈا ڈنڈا ہوتا ہے. پوتروں لگو ڈنڈا رکھے کھولے کھولے. آواز آ رہی ہے؟ اب پتہ کریں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. حضرت توسی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مولوی دیوبندی اور سپیکر بریلوی بلواتے ہیں لڑتے رہے نا کام سب پورا کیتا ہے. اصل پتہ ہے میں یہ مائک کیوں نہیں رکھتا، اس کی 2-3 وجہ. ان میں پہلی وجہ یہ کہ اس پر کور نہیں ہے. بھائی طیب میری بات سمجھیں گے اور مولانا بھی سمجھیں گے. جب یہاں سے کرنٹ لگتے ہیں پھر بندے کو سمجھ آ جائے گا. اس لیے میں نے اپنے ساتھ یہ مائک رکھے اور ان کے لیے کور رکھا. ایڈیٹر اے ہن لوگا ہی پایا نہ لو بھائی مولوی کو خدا حج چلے گئے. ہاں انہوں کرنٹ نہ لگے. نہیں میں اوکے نہیں وہ آواز ویسے. میرے دوستو، تیسرا غم رسالت مآب پر واقعہ طائف کا. جب طائف اللہ کے رسول گئے اور 3 سرداروں سے پے در پے ملاقات کی، تینوں نے نعوذ باللہ تعالی حضور پاک کی دعوت کا انکار کیا اور اوباش بچوں کو پیچھے لگا دیا جو پتھر مارتے سر سے خون نکلتا تو پاؤں کی جوتیاں بھر جاتی. یہ 3 غم. رسالت مآب علیہ السلام کو اس عام الحزن سے نکال کر فرش کرنے کے لیے رب کریم نے معراج کے سفر کا تحفہ دیا. 3 باتیں. چوتھی، حضور پاک علیہ السلام کا یہ سفر کہاں سے کہاں تک ہے؟ اس رات 2 سفر، ایک ہے اسراء، ایک ہے معراج. اسراء کہتے ہیں اسرا یسری اسراء، رات کو زمین پر چلنا. تو بیت اللہ سے بیت المقدس تک یہ سفر اسراء ہے. بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک یہ سفر معراج ہے. عروج سے جو بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر ہے، اس پر 5 اسٹاپ ہے، 5 وقفے ہیں اللہ کے رسول کے. نمبر 1، رسالت مآب علیہ السلام بیت اللہ رکے. نمبر 2، حضور پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ پرانا نام یثرب رکے. نمبر 3، رسالت مآب طور سینا پہ رکے. نمبر 4، بیت اللحم میں رکے. نمبر 5، بیت المقدس میں رکے. یہ 5 اسٹاپ ہیں اور 5 کی اپنی اپنی وجہ ہے. حضور پاک علیہ السلام پہلے بیت اللہ میں رکے، گھر سے نکل کے بیت اللہ آئے ہیں. بیت اللہ میں 2 جگہ ہیں. ایک بیت اللہ کی جگہ وہ ہے جس پر چھت ہے، ایک بیت اللہ کی جگہ وہ ہے جو بغیر چھت کے ہے. جو چھت والی ہے ہم اسے تو کعبہ سمجھتے ہیں، جس پر چھت نہیں ہے اہل علم جانتے ہیں عوام اسے کعبہ نہیں سمجھتے. وہ کون سی جگہ؟ وہ حتیم ہے. بھئی حتیم کیا ہے؟ کعبۃ اللہ پورا بہت بڑا تھا. مکہ کے کفار اس کی تعمیر نو کر رہے تھے اعلان نبوت سے پہلے، تو پیسے حلال ان کے پاس جو تھے وہ تعمیر پہ لگائے، حرام نہیں لگائے.
حلال کم تھے، اس وجہ سے چھت چھوڑی جگہ پہ پڑی، باقی پہ دیوار لگا دی جسے ہم حتیم کہتے ہیں، ورنہ کعبہ یہ بھی ہے اور کعبہ وہ بھی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں جو سفر شروع کیا ہے وہ حتیم سے کیا جس پر چھت نہیں ہے۔ حضور پاک نے چھت کے اندر سے سفر شروع کیوں نہیں کیا؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک، وہاں 360 بت لگے ہوئے تھے، ایک تو یہ وجہ ہے حضور اندر تشریف نہیں لے گئے، کفار کی طرف سے بت سازی تھی۔ دوسری وجہ، حضور پاک نے آپ اور مجھ پر، امت کے غریبوں پر کرم نوازی کی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آج کوئی غریب حج اور عمرے پہ جائے اور وہ کہے میں اس جگہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جہاں سے میرے محبوب نے سفر معراج شروع کیا تھا، اگر چھت کے اندر کی جگہ ہوتی وہاں تو بادشاہ جاتے ہیں، آپ اور ہم کہاں جا سکتے؟ حضور اس جگہ سے گئے ہیں جہاں امتی پہنچ سکتے۔ آپ یہاں رکے کیوں ہیں؟ یہاں شک صدر ہوا ہے۔ حضور پاک کا شک صدر 4 مرتبہ ہے، 2.5 سال، 10 سال، اعلان نبوت، واقعہ معراج، ان 4 مواقع پر ہے۔ جو حضور پاک علیہ السلام کا شک صدر یہاں ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور عالم ناسوت سے نکل کے عالم لاہوت میں جا رہے تھے تو اوپر آسمانوں پہ ایسے ایسے مقامات آنے ہیں جہاں جنت دیکھنی ہے، جہنم کا عذاب دیکھنا ہے، شریف الاقلام دیکھنا ہے، سدرۃ المنتہا دیکھنا ہے، فرشتوں کو دیکھنا ہے، آسمان کراس کر کے رف رف پہ جانا ہے، رف رف سے عرش معلیٰ پہ جانا ہے۔ تو اوپر کے نظام کے ساتھ یہ جسم مینٹین ہو سکے، اللہ نے شک صدر کرا کے دل میں طاقتیں بھروا دی۔ حضور پاک یہاں سے چلے، کہاں رکے؟ حضور کو اتارا، براق سواری پر لے گئے تھے، جبرائیل کا یا رسول اللہ یہاں اتری اور 2 نفل پڑھی ہے۔ کیوں کہ یہ وہ جگہ ہے جسے یثرب کہتے ہیں۔ سورت نمبر 22 بلکہ سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 21 میں رب کریم فرماتے ہیں یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا۔ تو یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے۔ ادھر رکیے، اللہ کے رسول رکے ہیں، 2 نفل پڑھے ہیں، یہ آپ کا دارالہجرت ہوگا۔ آگے چلیں، طور سینا آیا، طور سینا پہ رکے، طور سینا والتین والزیتون وطور سینین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 رات یہاں اعتکاف کر کے تورات وصول کر کے امت کے پاس لے گئے تھے جو 300 تختیوں پر مشتمل تھی۔ حضور پاک نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ آگے چلیں، بیت اللہ میں رکے، بیت اللہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہاں 3 قسم کی بڑی چیزوں کی کرامات کا ظہور تھا۔ نمبر 1، بغیر والد کے رب کریم نے حضرت مریم کو بچہ دیا۔ نمبر 2، ان کو پانی چاہیے تھا تو قد جعل ربک تحتک سریہ، سورت نمبر 19 سورت مریم کے رکوع نمبر 2 میں رب نے اعلان فرمایا میں نے چشمہ جاری کر دیا۔ پہلے دیکھی تو زمین خشک تھی، پھر دیکھا تو چشمہ جاری ہو چکا تھا۔ تیسرے نمبر پہ وہاں ایک کھجور کا درخت تھا، اما مریم کو کھانے میں کھجور پسند تھی، ضرورت پڑی، ولادت کے وقت عورت کی ایک تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے تو وہاں پر دیکھا کہ کھجور کا تنا خشک ہے، رب نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اسے کھینچ۔ اللہ کیسے کھینچوں؟ اوپر تو کوئی پھل بھی نہیں ہے، فرمایا کھینچنا تیرا کام، تو ساکت علیہ کی رطباً جنیہ، یہاں سے کھجور تر و تازہ نیچے پھینکنا ہمارا۔ یہ 3 کام اس جگہ ہوئے، یہ بیت اللہ میں اللہ کے رسول اترے ہیں، 2 نفل پڑے۔ آگے چلے، 5واں اور آخری اسٹاپ سفر اسراء کا بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس میں حضور گئے تو انبیاء جمع ہیں، جبرائیل نے سواری روک دی ہے، اللہ کے رسول وہاں گئے ہیں، انبیاء کرام کو نماز پڑھائی ہے۔ سنو توسا کے غیورو، حضرت رسول اللہ امام ہیں، باقی انبیاء مقتدی ہیں، مقتدی پہلے آئے ہوئے تھے، امام بعد میں آیا ہے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے ائمہ مساجد پہ اعتراض نہ کرنا، تم بعد میں کیوں آئے ہو؟ نہیں، اپنے آپ کو درست کرو کہ مقتدی پہلے آتا ہے، امام بعد میں۔ اس لیے اعتراض نہ ہو کہ جی ہمارا امام لیٹ آتا ہے، بھئی امام کیوں جلدی آئے؟ امام کا کام مسجد کھولنا نہیں ہے، تیرا کام ہے۔ امام کا کام جھاڑو دینا نہیں ہے، مقتدی تیرا کام ہے۔ امام کا کام مسجد کی لائٹس جلا کے پنکھے جلا کے نہیں، امام امامت کے لیے آتا ہے اور وہ اس جگہ پہ ٹھہرتا ہے، نہ اس کے آگے کوئی ہوتا ہے نہ اس کے برابر کوئی، تو اس لیے مقتدی پہلے آئے۔
اب اور امام بعد میں اگرچہ آ جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک رکے، پھر اوپر تشریف لے گئے جو معراج ہے۔ معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں، سیڑھی کیا ہوتا ہے سیڑھی کو؟ پوڑی، ٹھیک ہے۔ تو تین نام ہے عرب میں سیڑھی کے، معراج، مرقات اور سلم، یہ تینوں سیڑھی کو کہتے ہیں، لفٹ کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام یہاں سے آگے تشریف لے گئے، ذرا توجہ رکھنا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 5 سٹاپ میں ایک وقت یہ بھی آیا، حضرت انس فرماتے رسالت مآب نے فرمایا میں چلنے لگا تو میں نے دیکھا سرخ ٹیلا ہے اور ساتھ قبر ہے۔ میں نے قبر کو دیکھا تو اللہ کے رسول کو قبر کے اندر سے ہر چیز نظر آ گئی۔ فرمایا فَإِذَا هُوَ مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما۔ یہ دیکھنے والے امام الانبیاء ہیں، پڑھنے والے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ یہاں کوئی تیرا میرا راوی نہیں ہے جس کو تو کہ ضعیف ہے، اس نے کیا کیا بھئی، ایک نبی نے پڑھا، ایک نبی نے دیکھا، اسی دیکھنے والے نے بتایا۔ اور صحیح مسلم کی صحیح کتاب ہے، جس کو پڑھے بغیر مولوی کے سر پہ دستار فضیلت نہیں سجتی، اسے پاس کرنا پڑتا ہے صحیح مسلم کو، پھر جا کر اس کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا۔ اب جب ہم یہ حدیث سناتے ہیں کچھ لوگوں کے دماغ میں نہ آئے وہ سوال کرتے ہیں، مولوی صاحب ایک سوال پوچھوں؟ اجی پوچھیں۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں نماز پڑھنے بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام اوپر آسمان میں بھی تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ کیسے؟ تو میں کہتا ہوں 1 منٹ اس سوال کو یہاں رکھو، ایک سوال اور بھی بنتا ہے، وہ تو تم نے نہیں کیا۔ وہ کہ میں نے کہا حضور پاک کتنے ہیں؟ کہا جی 1۔ تو میں نے کہا حضور 3 جگہ کیسے؟ قبر موسیٰ پہ بھی ہے، بیت المقدس میں امامت بھی کرا رہے اور آسمان پہ بھی ہیں۔ مولوی صاحب حضور پاک پہلے قبر موسیٰ پہ تھے، پھر بیت المقدس میں ہے، پھر آسمان پہ ہے۔ میں نے کہا ایسے، پہلے موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے، پھر رب لے گیا، پھر جنت بیت المقدس میں آئے، پھر اللہ لے گیا آسمان۔ ایسے ایک حضور 3 جگہ ہو سکتے ہیں مختلف وقتوں میں، تو ایک موسیٰ علیہ السلام بھی 3 جگہ ہو سکتے ہیں مختلف اوقات، اس لیے کوئی اعتراض نہیں رہتا۔ آپ علیہ السلام معراج کے ذریعے اوپر جا رہے ہیں، اوپر پہنچے، 7 آسمانوں کے دروازوں کے مین گیٹ کو کھلوانے کا منظر صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہ کے رسول نے ہم بتایا۔ فرمایا جب پہلے آسمان پہنچ، یہ پہلا آسمان ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں آسمان دنیا، لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ دنیا والا آسمان، جی نہیں، عربی کا لفظ ہے دنیا، دنون سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قرب، آسمان دنیا جو ہمارا قریبی آسمان، ٹھیک ہے، یہ پہلا آسمان۔ حضرت رسول اللہ فرماتے جب ہم آسمان کے قریب پہنچے، مین گیٹ مرکزی دروازہ کھلنے کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے سوال ہوا کون؟ کہ میں جبرائیل۔ کہ ومن معک، اکیلے ہو یا ساتھ کوئی ہے؟ کہ جی ساتھ بھی ہے۔ کہ جی کون ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج والے کہتے ہیں مجمع چپ ہے درود کا، سارے بلند آواز سے اگر آپ درود کے قائل ہیں، اس عقیدے اور نظریہ سے کہ ہم ایک بار درود پڑھیں گے آسمان سے اللہ ہمارے اوپر 10 مرتبہ رحمت برسائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نظریے سے ادھر سے درود پڑھیں گے کون لے جائے گا؟ بولیے بولیے، جس کا عقیدہ ہے اور اللہ نے زبان دی ہے وہی بولے۔ یہاں سے درود پڑھیں گے کون لے جائے گا؟ اور حضور کی قبر پہ پڑھیں گے آقا، جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ کھڑا، جس کا عقیدہ ہاتھ کھڑا رکھا، ہاتھ بلند رکھا۔ حیات النبی، یہ میں اسی لیے آپ کو ہاتھ کھڑا کرا رہا ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ہمارے جلسے میں مہمان کون ہے اور مسلمان کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جس کا عقیدہ ہے وہی ہاتھ کھڑا کرے۔ مانتے ہیں آپ اس عقیدہ حیات النبی کو؟ جزاک اللہ۔ نعرے تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرے تکبیر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے۔ تو اندر سے سوال ہوا ابو استائی، تجھے اللہ نے حضور کے پاس بھیجا تھا لینے کے لیے؟ نعم بوستو الی، جی ہاں مجھے بھیجا تھا۔ پھر دروازہ کھلا اور فرشتوں نے مرحبا۔ یہ کیوں پوچھا؟ سنیں، آج کل جہاں ہم جاتے ہیں، کوئی سرکاری ادارہ ہو، عسکری پوائنٹ ہو، کوئی فوجی آرمی کی چوکی ہو، تو ہر بندہ وہاں نہیں گھس سکتا۔ اس کے لیے جو جائے گا تو چوکیدار کوڈ وائڈ پوچھے گا،
وہ خفیہ کوڈ پوچھے گا، سامنے والا بتائے گا تو اپنا ہے، ورنہ نہیں۔ 3 دفعہ کے جواب کے بعد وہ ٹریگر دبائے گا، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اور ہے۔ تو بھائی یہ بھی آسمان پر کوڈ تھا گیٹ کھولنے کا، فرشتوں کی نگرانی کو اللہ نے یوں سمجھایا۔ ہر آسمان سے گزرے، 7 آسمانوں سے گزرے ہیں، پھر جا کر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ یہاں بھی ایک جملہ کہتا ہے، 7 آسمانوں میں، ہر آسمان میں ہر ایک نبی سے ملاقات ہے، 7 انبیاء سے آسمانوں پر ملاقات۔ وہ کون سے ہیں 7؟ پہلے آسمان پہ حضرت آدم، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس، 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون، 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، یہ ایک ایک نبی کو ایک ایک آسمان پہ رہنے میں ملاقات کی حکمت کیا ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے نشر الطیب۔ یہ زندگی کی پہلی کتاب حضرت تھانوی نے نشر الطیب لکھی ہے، اور زندگی میں حضرت تھانوی نے آخری کتاب جو لکھی ہے وہ کتاب ہے بوادر النوادر۔ یہ دونوں کتابیں پڑھنے کی، بوادر النوادر عوام تو نہیں پڑھ سکتی، 3 زبانوں پہ، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، ایک ہی کتاب ہے، اور یہ علماء کی، لیکن نشر الطیب اردو میں، اور بہت زبردست سیرت پر مشتمل کتاب ہے۔ حضرت تھانوی کی اس کتاب کی حکمتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ انبیاء کرام سے ملاقات کی وجہ کیا ہے؟ حضرت آدم سے ملنے کی بھی وجہ ہے، حضرت عیسیٰ سے بھی، حضرت یوسف سے بھی، ادریس سے بھی، ہارون سے بھی، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم سے بھی۔ حضرت آدم سے اس لیے ملے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر تشریف لائے ہیں جنت سے ہجرت کر کے۔ بتایا گیا ہے محبوبم ایک وقت آپ پہ بھی آئے گا، آپ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائیں۔ حضرت عیسیٰ سے کیوں ملے؟ کہ جی حضرت عیسیٰ سے بہت سی نسبتیں ہیں حضور پاک کی۔ ایک نسبت تو یہ ہے کہ اماں مریم علیہ السلام کا جنت میں نکاح، حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نکاح حضور سے ہوگا جنت میں، تو حضور پاک حضرت عیسیٰ کے بمنزلہ والد لگتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ حضور پاک کے بمنزلہ بیٹے ہیں، تو بمنزلہ والد کا استقبال بمنزلہ بیٹا کر رہا ہے۔ کہ جی ایک وجہ اور بھی ہے، کہ وہ کیا، کہ حضور پاک کے دین پہ جب مشکل آئے گی، دجال آئے گا، تو لڑائی کے مقابلے کے لیے کون نازل ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ۔ ایک وجہ اور بھی ہے، کہ وہ کیا، یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف موت کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرائے، اور وہ بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آگے اور فوج لے کر پیچھے پہنچا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے جو بات فرمائی ہے نا،